فیز 10 جو ہے نا اس وقت اس کی فائل کافی ٹھیک بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے مین وہ فیز 10 ہے ڈی ایچ اے کا، وہاں پہ ایلوکیشن اور ایفیڈیوٹ فائلوں کی سیل پرچیز ہو رہی ہے۔ اپریل 2022 کے بعد کاروبار کی صورتحال تیزی سے نیچے گری ہے، انویسٹر اب مارکیٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ 2022 میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مارکیٹ بہت ہی گری ہے، بہت زیادہ بری حالت رہی ہے۔ نئے سال کے آغاز میں جی کچھ بہتر ہوئی ہے مارکیٹ، ایک تو ڈی ایچ اے ملتان کے ریٹس کچھ بہتر ہوئے، 9 پریزم کے ریٹ کچھ بہتر ہوئے۔ We know the value of your property. The first real estate channel. السلام علیکم ناظرین، ویلیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اشرف ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو ٹی وی ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، سال 2023 میں ڈی ایچ اے کی جو مارکیٹ ہے اس کے کیا صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کرایہ نامہ ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی نئے جو ہے وہ قوانین آئے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکو پراپرٹیز کے سیلز مینیجر محمد اکرم صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سال 2023 کے آغاز میں ڈی ایچ اے کی مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال جو ہے نا کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ یہ کوئی آپ کے اپریل میں مئی میں جا کے جو ہے نا مارکیٹ سیٹ ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سال 2023 میں کون سا جو ان کا نیا فیز ہے وہ آ رہا ہے ڈی ایچ اے کا، اور اس کے حوالے سے ریٹس وغیرہ اس کے کیا ہیں؟ فیز تو ڈی ایچ اے کے آلریڈی آئے ہوئے ہیں۔ فیز 10 جو ہے نا اس وقت اس کی فائل کافی ٹھیک بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے مین وہ فیز 10 ہے ڈی ایچ اے کا، وہاں پہ ایلوکیشن اور ایفیڈیوٹ فائلوں کی سیل پرچیز ہو رہی ہے، اور ایلوکیشن فائل پرچیز کرنی چاہیے ابھی، کیونکہ جو ٹائم چل رہا ہے وہ بائنگ ٹائم ہے۔ تو فیز 10 ایلوکیشن کی فائل جو ہے نا یہ آنے والے وقت میں بہت اچھی چیز ہے، تو میں اپنے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فیز 10 کی فائلیں لیں لازمی طور پہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے جو کاروباری صورتحال ہے وہ کس حد تک بہتر ہوئی ہے نئے سال کے آغاز میں؟ نئے سال کے آغاز میں جی کچھ بہتر ہوئی ہے مارکیٹ، ایک تو ڈی ایچ اے ملتان کے ریٹس کچھ بہتر ہوئے، 9 پریزم کے ریٹ کچھ بہتر ہوئے، اور فیز 10 کے ریٹ بہتر ہوئے ہیں۔ یہ تین چیزوں میں بہتری آئی ہے، باقی یہ چلتی رہتی ہے مارکیٹ جو ہے نا، تھوڑی نیچے پر ہو بھی جائے تو چلتا رہتا ہے، بائنگ سیلنگ چلتی رہتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ریٹ آسمان پہ چلیں جائیں اور ہر بندے کی پہنچ سے دور ہو جائے پراپرٹی۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈی ایچ اے ملتان کی کیا صورتحال ہے؟ آپ نے بھی بتایا کہ ان میں تھوڑی بہتری آئی ہے، تو کس حد تک اس میں بہتری دیکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ڈی ایچ اے ملتان بہت زبردست پروجیکٹ ہے، بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے، اگر اس کی آپ اپروچ وائز دیکھیں تو بہت زبردست ہے، اور ابھی جو ہے ملتان کے ریٹ جو ہے نا کم سے کم 5 سے 10 لاکھ روپے فی پلاٹ ایڈ ہو چکا ہے۔ تو دسمبر میں جو ہے نا ریٹ بہت نیچے تھے، ابھی کافی بہتر ہو گئے ہیں، اور ابھی جو آنے والے وقت میں ملتان کا جو کیو بلاک ہے، ایم بلاک ہے، جہاں پہ پوزیشن ہے، 5 بلاک ہے وہاں پہ پوزیشن ہے، تو وہاں پہ صورتحال بالکل ٹھیک ہے، گھر بن رہے ہیں، اور کافی لوگ جو ہے نا انویسٹر حضرات کافی موو کر رہے ہیں، ادھر چیزیں لے رہے ہیں اور گھر بنا رہے ہیں۔ تو کیونکہ ابھی وہ نیا پروجیکٹ ہے تو اس میں ابھی کافی جمپ ہے، تو انویسٹر حضرات کی توجہ حاصل کر لی ہے ملتان نے، اور یہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کو ملتان جو ہے نا وہ سب سے ٹاپ پہ جاتا نظر آ رہا ہے۔ اپریل 2022 کے بعد کاروبار کی صورتحال تیزی سے نیچے گری ہے، انویسٹر اب مارکیٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انویسٹر بیسک سب سے پہلے چیز دیکھتا ہے آپ کے حالات کو، کہ ملکی حالات کیا ہیں، معاشی حالات جو ہے نا ان کو دیکھتا ہے۔ جب پیچھے آپ دیکھیں کہ پچھلے یہ 2022 میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے مارکیٹ بہت ہی گری ہے، بہت زیادہ بری حالت رہی ہے، تو ابھی سیاسی اسٹیبلٹی آ گئی ہے، اس میں کچھ بہتر ہو گیا، معاملات چل رہے ہیں۔ تو جیسے یہ گورنمنٹ جو کوئی بھی ہو جب اسٹیبل ہوتی ہے نا، تو یہ کاروباری معاملات خود بخود جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ گورنمنٹ اسٹیبل ہوئی ہے، تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ اسٹیبل ہوگی، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی معاشی سرگرمیاں بھی عروج پہ آ جائیں گی، اور لوگ بائنگ سیلنگ کریں گے۔ لوگ بیسک رک جاتے ہیں جب آپ کی سیاسی صورتحال عجیب سی ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا بائر اور سیلر جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں پروفٹ جو ہے نا وہ ملے تو پھر ہم اس کی بائنگ سیلنگ کریں، اگر پروفٹ نہیں ملتا تو پھر یا نیچے جانے کے چانسز ہوتے ہیں تو پھر وہ کوئی بائنگ سیلنگ نہیں کرتا۔ سر ڈی ایچ اے فیز 9 اور فیز 10 کے کچھ ریٹس کے حوالے سے اپنے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ دیکھیں جی، فیز 10 کی جو فائل ایلوکیشن ہے وہ چل رہی ہے تقریباً کوئی ایک 15-16 کا ریٹ چل رہا ہے، تو پچھلے دنوں یہ 1.25 پہ رہی ہے، 1.25 کروڑ پہ، تو ابھی آنے والے دنوں میں یہ اوپر جاتی نظر آ رہی ہے،
اور جب اس کا کوئی بیلٹنگ اناؤنس ہوگی تو اس وقت اس کا ریٹ منیمم 1.25-30 ہوگا. تو ابھی اس کے لو پرائس پہ آیا ہوا ہے, لیکن یہ لاسٹ ٹائم ہے اس کی. اس کے بعد یہ اس لو پرائس پہ نہیں جائے گا. فیز 10 ایلوکیشن فائل جو ہے نا, یہ لاسٹ ٹائم ہے اس کا. اس کے بعد یہ اوپر ہی جانا ہے. سر فیز 9 کے حوالے سے فیز 9 پریزم جو ہے وہ کافی بہتر ہے, بڑا پروجیکٹ ہے وہ بھی. اس میں جو ہے کچھ ایریاز میں انہوں نے پوزیشن دیا ہے ڈی ایچ نے, تو پوزیشن کی وجہ سے ظاہر ہے بہتری تو آتی ہے. جب پوزیشن ہوتا ہے تو کچھ گھر بننا شروع ہو جاتے ہیں, ایکٹیویٹی وہاں پہ سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں, تو لوگ اٹریکشن حاصل کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں ادھر موو کرتے ہیں. تو پریزم جو ہے نا ابھی کافی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے, پوزیشن بھی آ گئے ہیں کچھ ایریوں میں, تو وہاں پہ ریٹ ٹھیک ہیں, ابھی بہتر ہیں. کیونکہ آر بلاک میں آپ دیکھیں 5 مرلہ تو وہ ابھی 95-90 تک چلا گیا ریٹ جو ہے نا. تو اسی طرح جو ہے نا یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے 9 پریزم. ابھی 2 ہی چیزیں چل رہی ہیں, 9 پریزم چل رہا ہے یا فیز 10 چل رہا ہے, اس کے بعد ملتان ہے. یہ 3 چیزوں میں جو ہے نا بائنگ سیلنگ زیادہ ہو رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سال 2023 کے آغاز میں کچھ کرائے نامے کے حوالے سے بھی نئے قوانین آئے ہیں اور وہ لاگو کیے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا رپورٹس ہیں؟ جی, کرایہ نامے کے حوالے سے ایک تو پولیس ویریفیکیشن رپورٹ ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیٹا ہوتا ہے سیلر کا, ٹینٹ کا اور مالک کا. یہ دونوں ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ ایگریمنٹ کی ایک کاپی لگتی ہے, پلس ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں لگتی ہیں, فون نمبر لگتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے آپ کے پولیس تھانے میں جمع ہوتا ہے. جمع ہونے کے بعد پھر وہ اس کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں کرایہ دار کا, کہ یہ کوئی بینک ڈیفالٹر تو نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی باقی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث تو نہیں ہے. وہ کلیئر ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کے اوپر نا اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. تو اسٹیمپ لگا کے پھر وہ اس کے اوپر پکچر بھی لگتی ہے, اسٹیمپ لگا کے وہ ایک کاپی دونوں کو دیتے ہیں, ایک مالک کو دے دیتے ہیں, ایک کرایہ دار کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے, بہت اچھی چیز ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. یہ دونوں کے لیے سیفٹی ہے. اس کے لیے ڈیلر کے لیے بھی یہ سیفٹی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ ان دونوں کا ڈیٹا جو ہے نا تھانے میں جمع کریں. تھانہ پولیس اس کی ویریفیکیشن کرے گی تو پھر اس کے اوپر ایک ڈائری نمبر لگا دیتے ہیں, وہ اسٹیمپ کر کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ سیف ہو جاتے ہیں, تاکہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں آتا. اگر کوئی مسئلہ مسائل آتا بھی ہے تو وہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے. تو یہ ضروری ہے, کرنی چاہیے. مجھے بتائیے گا کہ ان قوانین میں 2023 سے پہلے بھی کچھ قوانین چینج ہوئے ہیں, یا یہ صرف ہمیں خبریں آ رہی ہیں اڑتی اڑتی کہ یہ اب دوبارہ جو ہے ان میں کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں؟ نہیں, یہ پہلے ہی لاگو تھا یہ پولیس رپورٹ, لیکن پہلے یہ تھا کہ مینول تھا, مینول میں لوگ لکھتے تھے, فل کر کے اوپر تصویر لگا کے ہو جاتے تھے. اب یہ ہے کہ تھوڑا ڈیجیٹل کر دیا, کمپیوٹرائز کر دیا. وہ اب کسی بھی اسٹامپ وینڈر سے جب آپ بنواتے ہیں ڈاکومنٹ ایگریمنٹ بنواتے ہیں تو ایگریمنٹ کے ساتھ یا پولیس ویریفیکیشن رپورٹ کمپیوٹرائز نکلوا لیتے ہیں پرنٹ. اس کا پنجاب پولیس کی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر آن لائن آپ کو فارم اویلیبل ہے, تو آپ ادھر سے اسے فل کروا کے ڈاؤن لوڈ کروا لیں. ڈاؤن لوڈ کروا کے اس کو پرنٹ جب آپ کے پاس آ جاتے تو پرنٹ لے کے آپ ادھر تھانے چلے جائیں, وہ اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیتے ہیں. اس کو تھوڑا انہوں نے ڈیجیٹل کر دیا ہوا ہے. تو پہلے یہ سمپل مینول تھا سارا کچھ نا, تو تھا یہ پہلے سے ہی, لیکن پہلے لوگ تھوڑا اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے تھے. تو اب 2023 میں تھوڑا سا انہوں نے پھر سختی کی ہے. تو یہ اچھی چیز ہے کہ یہ دوبارہ لوگ اس طرف جو ہے نا آ رہے ہیں, اور یہ سیفٹی ہے, اچھا پوائنٹ ہے. اس پہ اوپر میں سب اپنے ڈیلر برادری کو بھی اور جتنے بھی ہیں کرایہ دار ہیں, مالکان ہیں, سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پولیس رپورٹ لازمی کروائیں. یہ ہم سب کی بہتری ہے اس میں. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے ایکو پراپرٹیز کے سیلز مینیجر محمد اکرم صاحب. وہ ہمیں ڈی ایچ 2023 کی مارکیٹ سے بھی آگاہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں جو کرائے نامہ ایکٹ میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشرف ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. We know the value of your property. The first real estate channel.